بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بیان نہیں ہے، یہ آپ لوگ کے ساتھ ایک گپ شپ ہے، تھوڑا سا ایک یاد دہانی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ علماء فقہ المعاملات دورے کے بعد داخلہ ہوتا ہے نا اس میں، تو یہ ایک تھوڑی سی یاد دہانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا جو کمال تھا، انہوں نے معاملات کے دین کو زندہ کیا ہے۔ عبادات پر تو سب بھی بولتے ہیں، نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، حج کے فضائل لوگ کرتے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریشو عمرہ کرنے کا پاکستانیوں کا ہے، کرپشن میں بھی سب سے آگے ہیں۔ تو عمرہ بھی سب سے زیادہ ہو رہا ہے، کرپشن بھی سب سے زیادہ ہے، اس کا مطلب معاملات کا دین زندہ نہیں ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ عبادات کا دین کسی حد تک زندہ ہے، معاملات کا دین زندہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حکیم الامہ کو حکیم الامہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے معاملات کے دین کو بہت حد تک زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آج آپ کو کسی کے معاملات درست نظر آ رہے ہیں دینداروں میں، تو اس کے پیچھے حکیم الامہ کے شاگردوں کا ہاتھ ہوگا یا ان کی کتابوں کا ہاتھ ہوگا۔ میں جب جامع دارالافتاء میں آیا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے تعلق قائم کیا، تو مجھے یاد ہے ہم نے جب بائک کھڑی کی نا، تو تھوڑی سی دیوار سے ہٹا کے، جیسے کہ نارمل لوگ بائک کھڑی کرتے ہیں، تو حضرت کے خلیفہ تھے، شاگرد تھے، انہوں نے فوراً تنبیہ کی کہ موٹر سائیکل کو دیوار سے بالکل چپکا کے کھڑا کرو۔ بہت غصے ہوئے کہ یہ کیسے کھڑی کی ہے بائک۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ہمیں کسی نے ٹوکا تھا کہ موٹر سائیکل پارک ایسے کی جاتی ہے کہ دیوار سے بالکل چپکا دو۔ حالانکہ اگر دیوار سے تھوڑی سی ادھر تھی پھر بھی گلی میں گزرنے کا راستہ تھا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر راستہ اور زیادہ کشادہ ہو جائے اور لوگوں کو گزرنے میں اور آسانی ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو وہ استاذ بھی پٹھان تھے، تو بہت غصے ہوئے کہ کیسے بائک کھڑی کی ہے تم نے۔ تو پہلی دفعہ میں حیران ہوا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے بھی علماء ہیں جو اتنی سی باتوں پہ، جو ہماری نظر میں اتنی سی تھی لیکن ان کی نظر میں بہت بڑی تھی۔ ہمارے حضرت کا اصول یہ تھا کہ کسی سے کوئی چیز منگوانی ہوتی نا تو پیسے پہلے دیتے تھے، پھر کہتے تھے لے کر آؤ۔ ورنہ عام طور پر ہوتا ہے ابے بھائی یہ لے آ، 2 روٹیاں وہاں سے لے آ، 4 روٹیاں وہاں سے لے آ، ایک چائے لے آ، فلانا لے آ۔ اتنے لوگوں کے قرضے اپنے اوپر اکٹھے کر لیے، پھر آ رہے ہیں حضرت وہ آپ نے مجھ سے چائے منگوائی تھی، پھر آپ نے 4 روٹیاں منگوائی تھی۔ اور بہت سے طلبہ تو شرما شرمی میں کہتے ہی نہیں ہیں کہ استاد سے کیا مانگنا۔ اس بے ڈھنگے پن سے ہمارے حضرت کو بہت شدید نفرت تھی، اور یہ حضرت نے حکیم الامہ ہی سے سیکھا تھا یہ کہ بھئی پیسے پہلے پکڑا دو تاکہ طالب علم کی طبیعت پہ بوجھ نہ رہے، اور اگر پہلے نہیں دیے ہیں وہ لے کر آ گیا تو حضرت لازمی پیسے دیتے تھے اس کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے حضرت نے کوئی دوا منگوائی۔ حضرت تو دوائیں کھاتے نہیں تھے، پتہ نہیں کیا چیز تھی، کوئی خاص وٹامن کی کوئی گولی ہوگی یا کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر لے کر آئے، حضرت نے پیسے دیے تو انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں لوں گا۔ حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں ہدیے کا اصول یہ ہے کہ جو خود سے ہدیہ دے بغیر کسی وجہ کے تو اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جب ہم کسی سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو میں پھر آگے اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، پھر اس کے باپ کو بھی پیسے لینے، یہ حضرت نے باپ کے لفظ استعمال نہیں کیے، یہ پیسے آپ کو لینے پڑیں گے۔ یعنی حضرت کی نظر میں یہ ہدیے کا اصول ہی نہیں ہے کہ کام کروانے کے بعد پھر چلو پیسے نہیں لے رہے، پیسے اب آپ کو لینے پڑیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو گفٹ دینے کا خیال تھا ویسے ہی پیسے دے دیتے آپ۔ وجہ اس کی حضرت نے اتنی سختی اس لیے کی اس میں کہ بعض دفعہ اگلے کو پیسے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے عالم ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، اب ان سے میں ڈسپرین کے پیسے بھی لوں، ان سے میں ایک گولی کے پیسے بھی لوں، تو دل میں ذرا سا بھی اس کا بال آ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں معاملات میں کتنا معاملے کو کلیئر رکھا ہے کہ بھائی ہدیہ کسی کو خود سے خیال آئے تو وہ تو مکمل طیب خاطر کے ساتھ ہوتا ہے۔ چیز منگواؤ اور پیسے پی جاؤ، یا طالب علم کہے نہیں پیسے نہیں لے رہا، بعض دفعہ اسے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو عوام میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو تو معاملات کہتے ہیں نا، اور کس کو کہتے ہیں معاملات؟